بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ اما بعد۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں حدیث نمبر 448 اور 449، اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عنوان قائم کیا ہے، باب الاستعانۃ بالنجار والصناع فی اعواد المنبر والمسجد۔ باب الاستعانۃ بالنجار، نجار کہتے ہیں بڑھائی کو، لکڑی کا کام کرنے والا۔ تو لکڑی کا کام کرنے والا جو بڑھائی ہے، اس سے مدد طلب کرنا مسجد کی کوئی چیز بنانے کے لیے، یہ والصناع فی اعواد المنبر، ممبر کی لکڑیاں یا مسجد کی کوئی اور چیز بنانے کے لیے کاریگر کو ہائر کرنا اور اس سے وہ کام کروانا، یہ اس حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے عنوان قائم کیا۔ اور حدیث نمبر 448 جو لے کر آئے ہیں، اس میں سیدنا سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سیدنا سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے حوالے سے کچھ انفارمیشن لی ہم نے، اور اسی طریقے سے جو مسجد نبوی ہے اس کے حوالے سے ہم پوچھنے لگے، ممبر کے حوالے سے ہم پوچھنے لگے کہ کیسے بنا۔ تو انہوں نے پھر ہمیں ممبر کی جو کیفیت تھی وہ کیسے بنا اس کے حوالے سے کچھ باتیں ذکر کی۔ تو اس میں یہ بھی تھا کہ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی امرأۃ مری غلامک النجار یعمل لی اعوادا اجلس علیہن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ مری غلامک النجار، کہ آپ کا جو ایک غلام ہے جو بڑھائی ہے، لکڑی کا کام کرتا ہے، یعمل لی اعوادن، اسے کہیں کہ وہ میرے لیے کچھ لکڑیاں، کچھ سٹیپس، ممبر بنا دے، اجلس علیہن، جس پر میں بیٹھوں۔ اور حدیث نمبر 449 میں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان امرأۃ قالت، کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الا اجعل لک شیئا تقعد علیہ، کیا میں آپ کو کوئی ایسی چیز نہ بنا دوں جس پر آپ بیٹھیں؟ صحابہ کرام دور ہوتے ہیں اور یہاں خواتین جو ہیں وہ صحابہ کے بھی پیچھے مسجد کے اندر بیٹھی ہوتی ہیں، تو وہاں تک آواز پہنچنا، کئی دفعہ آپ خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، درس دے رہے ہوتے ہیں، تو وہاں تک آواز مشکل سے پہنچتی ہے، تو ہم آپ کے لیے کوئی ایسی چیز، کوئی ممبر بنا دیتے ہیں جس پر آپ کھڑے ہوں تو دور تک آپ کی آواز پہنچ جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے فرمایا تقعد علیہ، کہ آپ اس پر بیٹھیں گے، فإن لی غلاما نجارا، میرا ایک غلام ہے، بڑی اچھی لکڑی کا کام کرتا ہے، بڑھائی ہے۔ تو قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت، اگر آپ چاہیں تو بنا دیں، فعملت المنبر، تو اس نے پھر ممبر بنوا دیا۔ تو اس میں یہ دو حدیثیں ہیں، یعنی پہلے اس عورت نے پیغام بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرا اس طرح ایک غلام ہے، نجار بڑھائی ہے، تو وہ آپ کے لیے ایک ممبر بنا دے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مری غلامک النجار، جو پہلی حدیث میں ہے کہ ٹھیک ہے، اپنے غلام کو حکم دیں کہ وہ میرے لیے بنا دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ اپنے صحابہ کرام کو جب دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کا تنا ہوتا تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاتے۔ جب لوگ زیادہ ہو گئے، تعداد زیادہ ہو گئی، آواز دور تک پہنچانی ہے، اب ظاہر سی بات ہے کوئی ایسی جگہ چاہیے جہاں وہ تھوڑی اونچی ہو لوگوں سے، جب لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر بات کی جاتی ہے نا تو وہ زیادہ دور تک نہیں جاتی، اور جب کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر ہم اپنی آواز پہنچاتے ہیں تو وہ پھر بات ان تک پہنچ جاتی ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر بنوانے کا ایک فیصلہ کیا۔ تو اس میں سیدنا ابو حازم سلمہ بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام یا کچھ لوگ جو ہے وہ سیدنا سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، ممبر کے بارے میں انہوں نے پوچھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ممبر بنانے کا اس عورت کو حکم دے دیا۔ یہ جو عورت تھی، اس کے نام میں اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا نام عائشہ تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا نام میناس تھا، اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ انصار قبیلے سے تعلق رکھتی تھی یا مہاجر قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ بہرحال یہ اس کے نام میں جو عائشہ یا میناس دونوں میں سے ایک نام ہے۔ اس کا ایک خادم تھا بڑھائی جو لکڑی کا کام کرتا تھا، اس نے پھر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر بنا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس پر بیٹھ کر لوگوں کو جو ہے وہ خطبہ دینے لگے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں اور پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جو مسجد بنانے میں جو تعاون کرنے کے حوالے سے جو حدیث پڑھی تھی، یہ حدیث بھی اسی کے ساتھ ریلیٹ ہے اور اس کو تعلق بنایا جا سکتا ہے اس حدیث کے ساتھ یا اس عنوان کے ساتھ، کہ ہر وہ شخص
جو مسجد کے ساتھ کچھ بھی تعاون کر سکتا ہے یا کچھ بھی بنا سکتا ہے. اب یہ بڑھئی تھا لکڑی کا کام کرنے والا یا عورت تھی اس کا غلام تھا تو اس نے کہا جی میں بنوا دیتی ہوں آپ کو, تو مسجد کے لیے اس نے بنوا دیا. اب وہ اجتماعیت کے لیے استعمال ہو رہا ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہے نہیں ہے, کوئی بھی خطبہ دے رہا ہے, کوئی بھی درس دے رہا ہے, تو وہ ممبر وہیں پر موجود ہے, وہ جب تک رہے گا ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا رہے گا. تو وہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے. مسجد کے لیے جو بھی ہم بنا رہے ہیں وہ اجتماعی ملکیت ہے. میں اگر مسجد سے چلا بھی جاتا ہوں تب بھی وہ مسجد کے لیے وہیں استعمال ہوتی رہے گی, تو وہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے. تو کیوں نہ میں مسجد کے ساتھ تعاون کروں, کیوں نہ میں مسجد کی چیزیں بنانے کے اندر اس میں جو جتنی بھی میری کوششیں ہو سکتی ہیں یا میں کوئی کام کر سکتا ہوں. آج کل جو ہے وہ دعوت کا ایک بڑا سلسلہ چلا ہوا ہے, تو مسجد کے خطبات اور اس طرح کی چیزیں جو ہے اس کو اچھے طریقے سے اس کی پوسٹ بنانا یا مسجد کے قاری صاحب سے مل کر کوئی تحریر لکھ لینا, اس کی فوٹو کاپی کروا کے آس پاس کے لوگوں کو تعلیم کے لیے دے دینا, یا کوئی چیز اپنے بچوں کو اپنے درس کو جو ہے یا اپنے دوست احباب کے لیے درس کو ارینج کر دینا. تو یہ ساری چیزیں میں جو کر سکتا ہوں, میرے اندر جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہیں اس کو میں مسجد کے لیے استعمال کر سکتا ہوں. تو کوئی اچھا مشورہ دینا ہو وہ آ کر دیں. اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ روکھا ایک بس ٹھیک ہے میں جاتا ہوں نماز پڑھتا ہوں, نماز پڑھ کے واپس آتا ہوں. انتظامیہ کو بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے اور لوگوں کو بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مسجدیں اجتماعیت کی ہوتی ہیں, مسجدیں سب کی ہوتی ہیں, مسجدیں سانجھی ہوتی ہیں. اس میں سب نے مل کر کام کرنے ہیں, سب نے مل کر اس کو آباد کرنا ہے, سب نے مل کر اس کا خیال رکھنا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے اور اس کی دیکھ بھال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا.